نیو یارک کی صدرن ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایف بی آئی کے پاکستانی ایجنٹ کامران فریدی کو 7 سال کی سزا سنا دی ہے۔ کامران فریدی نے ایف بی آئی کے لیے تقریباً 25 سال تک کام کیا، 1995 سے مارچ 2020 تک۔ کامران فریدی کی جو سٹوری ہے وہ ڈائریکٹ لنک کرتی ہے پاکستان کے ساتھ، داؤد ابراہیم کے ساتھ اور کراچی کے بزنس مین جابر موتی والا کے ساتھ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے مڈل میں جابر موتی والا کو لندن سے گرفتار کیا گیا تھا۔ جابر موتی والا پر یہ الزام تھا کہ جابر موتی والا نے امریکہ وہ کلاس سے ڈرگز امپورٹ کرنا چاہتے تھے، ایکسٹورشن میں انوالو تھے، منی لانڈرنگ میں انوالو تھے، یہ تین، اور یہ کہ وہ جو ڈی کمپنی ہے داؤد ابراہیم کے بہاف پر پوری دنیا میں ان کا نیٹ ورک چلاتے ہیں۔ یہ تھا وہ جو فنڈامنٹل جو ایلیگیشنز تھے جن کی بنیاد پر لندن سے جو امریکن حکام کی درخواست پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ جو پورا پلاٹ جو لیڈ کیا گیا تھا، اس پلاٹ کے جو سینٹرل کریکٹر تھے وہ کامران فریدی تھے، جنہوں نے داؤد ابراہیم کو کراچی میں اور مختلف اور جگہوں پر ان کو ٹریپ کیا، اور کامران فریدی کا جو کلیکٹ کیا ہوا ایویڈنس تھا اس کی بنیاد پر جابر موتی والا کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن پھر جو ایک بہت ڈرامٹک ایک ٹرن آیا، اور اس سال کے شروع میں تقریباً جو مارچ اپریل کی بات ہے، جب جو لندن ہائی کورٹ میں امریکہ کا کیس کلیپس ہوا، امریکہ نے جج کے سامنے لکھ کر دیا کہ وہ جابر موتی والا کے سامنے وہ اپنا کیس ختم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جابر موتی والا پاکستان چلے گئے ایز اے فری مین، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن اب نہیں رہا، اور امریکہ نے جو ویک گراؤنڈ اور ویک ایویڈنس کی بیس پر انہوں نے کیس ختم کر دیا، جو کہ بجائے خود جو ایکسٹریڈیشن امریکہ اور ایف بی آئی کی تاریخ اور ایون کہ برطانوی ایکسٹریڈیشن کی تاریخ ہے، اس کی بہت ریئر ایگزامپل ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہائی پروفائل شخص اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں ملوث اور پھر کیس کلیپس کر جائے۔ لیکن اس ساری جو میں نے آپ کو انٹرو دیا، اس کا تعلق کامران فریدی سے ہے۔ کامران فریدی کا سینٹرل رول تھا جابر موتی والا کو، اور جو الج ڈی کمپنی ہے داؤد ابراہیم کا نیٹ ورک ہے، اس میں جو امریکہ کی خواہش تھی کہ اس میں وہ انفلٹریٹ کرے، اور یہی وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر جو کامران فریدی نے 9 سال تک صرف اس سے ایک آپریشن پر کام کیا، اور پھر جابر موتی والا کو لندن سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن کچھ اور ایونٹس بھی ہوئے۔ کامران فریدی نے ایف بی آئی کے لیے بہت ہائی پروفائل رولز میں کام کیا، ان کے لیے پاکستان میں جابر موتی والا کے علاوہ بہت سارے اور ٹارگٹس پر کام کیا، ساؤتھ افریقہ کے ممالک میں، کینیا میں، ٹرکی میں، مختلف گروپس کے ساتھ کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کامران فریدی نے جو پاکستان کے بہت سارے جو ریلیجیس ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں ان کو بھی انفلٹریٹ کیا، القاعدہ کے لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور ایف بی آئی کو بڑے انہوں نے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو کرنے میں مدد کی۔ کامران فریدی کی اس وقت ایج تقریباً 56-57 ایئرس ہے، اور وہ ان کی جو امریکن وائف ہیں کلی، وہ اس وقت کینسر پیشنٹ ہے، وہ کینسر سے اس وقت ان کی بیٹل چل رہی۔ ہوا یہ کہ جب جابر موتی والا کو لندن میں گرفتار کر دیا گیا، تو اس کے بعد کامران فریدی کے بارے میں ایف بی آئی نے ان پرٹیکولر جابر موتی والا کیس میں کامران فریدی کو یہ کہا کہ جو ایویڈنس اس وقت ان کے پاس موجود ہے، وہ ایویڈنس جو کورٹ کے سامنے اور جج کے سامنے ویک ہے، چونکہ وہ ایفیکٹولی اسٹیبلش نہیں کرتا کہ جابر موتی والا نے ایکسٹورشن جو بھتے کا پیسہ مانگا، اور دوسرا یہ کہ جابر موتی والا نے کلاس سے ڈرگز ایکچولی امپورٹ کی، چونکہ ویک ایویڈنس ہے اور یہ ایویڈنس جج کے سامنے سٹینڈ نہیں کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے کامران فریدی کو یہ کہا کہ وہ اس ایویڈنس کو فرم اپ کریں، اور یہ کہ اس میں ایسی چیزیں کہیں، مزید جھوٹ بولیں جو اپنے اوپر وہ لے کر جو اس پروسیس کو انہانس کریں، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جب جابر موتی والا امریکہ پہنچے تو اس وقت ان کو وہ جو سزا امریکہ دلوانا چاہتا اس میں ان کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے، چونکہ اگر یہ کیس امریکہ میں کلیپس کرتا تو یہ اتنی بڑی امریکہ کے لیے امبیرسمنٹ تھی جتنا کہ آلریڈی امریکہ کو برطانیہ میں اس کیس کے حوالے سے جو سچویشن فیس کرنا پڑی۔ کامران فریدی سے میری بات ہوئی ہے، اور کامران فریدی کا یہ دعویٰ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو مزید جھوٹ بولنے سے اور جو انٹریپمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سارے کیسز تھے جہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایف بی آئی ان کو روٹینلی کہتی تھی کہ وہ جھوٹ بولیں اور یہ کہ وہ ایویڈنس مینیپولیٹ کریں، جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ انہوں نے انکار کیا۔ اور یہ فیبروری کی بات ہے جب جو ایف بی آئی اور کامران فریدی کے جو ریلیشن شپ تھے وہ بہت خراب ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر ایف بی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ لیکن اس سے پہلے ایف بی آئی نے جو صدرن ڈسٹرکٹ ہے اس کے سامنے پورا ایک کیس اپنا پیش کیا، اس کے اوپر بعد میں آؤں گا، لیکن ہوا یہ تھا کہ یہ مارچ 2020 کی بات ہے،
جب سب سے پہلے جب میرا کامران فریدی سے فروری 2020 کے اینڈ اور جو مارچ کے پہلے ویک میں جب میرا رابطہ ہوا تھا کامران فریدی سے، کامران فریدی نے ایک کانٹیکٹ کے ذریعے مجھ سے رابطہ کیا، چونکہ اس وقت جابر موتی والا کیس کے حوالے سے بہت ساری جو ایکسکلوسیو سٹوریز ہیں وہ لندن سے میں نے بریک کی تھی، کورٹ میں جو کیا ہو رہا تھا وہ رپورٹ کیا تھا، اور کامران فریدی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ لندن آنا چاہتے ہیں، اور لندن آ کر انہوں نے سب سے پہلے مجھے بتایا، اور یہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس انفارمیشن کو میں لیک نہ کروں، جو کہ آج پہلی بار ان کی پرمیشن سے میں لیک کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ جابر موتی والا وہ انسنٹ ہیں، وہ انہوں نے کسی قسم کا کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، اور یہ کہ ان کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیا، لہٰذا وہ لندن آ کر جو ان کا کیس چل رہا ہے وہ جج کے سامنے وہ انڈر اوتھ حلفاً وہ یہ بیان دینا چاہیں گے کہ انہوں نے جابر موتی والا کو کے بارے میں جو ایویڈنس تھا وہ صحیح نہیں دیا، اور یہ کہ انہوں نے جابر موتی والا کو ٹریپ کیا اور اس کے حوالے سے جو ایویڈنس ہے اس کو مینیپولیٹ کیا۔ یہ وہ بیان تھا جو انہوں نے آ کر ان سے میری بات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جابر موتی والا کے جو وکیل تھے یہاں پر جو دیپک وج اور امیرہ اعجاز، اس سے ان کی بات ہوئی، لیکن اس سے پہلے ان کی بات میرے سے ہو چکی تھی۔ یہ بات میں یہ پتا چلا کہ کامران فریدی کی جتنی گفتگو تھی، چاہے وہ میرے ساتھ تھی یا ان کے وکلا کے ساتھ تھی، یہ ایف بی آئی نے وہ ساری کنورسیشن وہ سن رہے تھے۔ وہ چونکہ کامران فریدی نے اپنے نمبر سے یہ کالز کی تھی، کمیونیکیشنز کی تھی، لہذا ایف بی آئی نے یہ ساری کنورسیشن سنی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جو بہت سارے ایونٹ جو اور یہ ایف بی آئی نے یہ چیز جب کامران فریدی کو بعد میں لندن سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا تو ان کو انہوں نے بتایا بھی کہ آپ کن کن لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ پھر ایف بی آئی نے کورٹ میں یہ کہا کہ فروری 17 ٹو فروری 19 2020 انہوں نے یہ دعویٰ کیا کورٹ میں کہ کامران فریدی نے اپنے ہی ایف بی آئی کے جو 3 ایجنٹس تھے ان کو تھریٹس ایشو کی، 3 ان کے اوپر جو اکاؤنٹس تھے وہ لگے، یہ کہ انہوں نے جو ایف بی آئی کے ایک جو آن ڈیوٹی جو ویسٹ چیسٹر ایریا نیو یارک کا، وہاں پر ان کے جو ایف بی آئی کے ایک ہینڈلر تھے، اس کو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور جو دوسرا ایجنٹ تھا ایف بی آئی کا جو ان کا پہلے جو ہینڈلر جو ایریا جو ایف بی آئی کا انچارج تھا، اس کو انہوں نے تھریٹس لگائیں اور اسے شوٹ ٹو کل کی انہوں نے تھریٹ لگائی۔ اور اس کے علاوہ ایک جو ریٹائرڈ ایف بی آئی کا آفیسر تھا، اس کے بارے میں بھی یہ دعویٰ امریکنز کا کہ کامران فریدی نے اس کو بھی تھریٹس لگائیں۔ اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں فروری 17 ٹو فروری 19، تقریباً 48 آورز میں 2020 کی بات ہے۔ اور اس میں امریکن جو ایف بی آئی نے دعویٰ کیا کہ کامران فریدی نے تقریباً 100 سے زائد ای میلز کی اور ٹیکسٹ میسیجز بھیجے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ایف بی آئی کی ان ماسکڈ کار اگر ان کو گھر کے باہر نظر آئی تو وہ اس کو بھی جو بھی آفیسر ہوگا وہ اس کو شوٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اور مختلف انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پاس لائسنس آرمز اینڈ ایمونیشن بھی ہے۔ لیکن یہ باتیں ہوتی ہیں فروری 2020 کی بات ہے جب یہ ساری بات ہوئی۔ اس کے بعد کامران فریدی کو گرفتار بھی کیا گیا، اور ان کو اس کے بعد گرفتاری کی کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کورٹ میں کامران فریدی نے ان چیزوں سے انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے یہ چیزیں اپنے فون سے کی، انہوں نے یہ تھریٹ ضرور ایشو کی، لیکن اس کا انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ 25 سال کی سروس کے بعد جو انہوں نے مزید جھوٹ بولنے سے انکار کیا، تو ایف بی آئی نے کیا یہ کہ سب سے پہلے ان کے اوپر ایک انکوائری جو وہ جاری کر دی، ایک ایسے وقت میں جب ان کی جو بیوی ہے کلی اس کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ کامران فریدی نے تقریباً جو مختلف آپریشنز میں، چاہے وہ ٹرکی میں تھے، آئیسس کے ساتھ تھے، یا دیگر ملیٹنٹ اسلامک گروپس کے ساتھ تھے، چاہے انڈونیشیا تک، چائنا تک جو انہوں نے فلپینز تک جو آپریشنز کیے تھے، $1,00,000 جو ان کو دینے تھے وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس حوالے سے ایکسکیوزز بنانا شروع کر دیے، جس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ٹیمپر لوز کیا اور انہوں نے یہ ساری تھریٹس لگائی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد کامران فریدی نے کہا میرے سے رابطہ ہوا، وہ لندن آنا چاہتے تھے، لندن آ کر وہ مجھے انٹرویو بھی دینا چاہتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ جو لندن ہائی کورٹ میں جج کے سامنے وہ اپنا جو سٹیٹمنٹ دینا چاہتے تھے کہ جابر موتی والا کو کس طرح ٹریپ کیا گیا۔ لیکن پھر کامران فریدی نے وہ لندن پہنچے 3 مارچ 2020 کو، وہ ہیتھرو اپنی بیگم کے ساتھ پہنچے، لیکن ہیتھرو سے ان کی بیگم کو تو باہر نکلنے دیا گیا، لیکن ایف بی آئی کی ریکویسٹ پر ان کو برطانوی حکام نے اللیگلی ان کو رینڈر کیا۔ ایف بی آئی کے ہی لوگ آئے، انہوں نے آ کے ہیتھرو سے ان کو گرفتار کیا، اور پھر لندن گیٹوک ایئرپورٹ سے ان کو واپس امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں پر ان کو آگے ایف بی آئی نے اسکارٹ کیا، ان کو بہت ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں رکھا، اور پھر ان کا ٹرائل ہوا، اور ان کو پھر 7 سال کی سزا ہو چکی ہے۔ اور یہ سارا جو کیس ہے، اس میں جو کامران فریدی کا جو
جو ڈاؤن فال ہے یہ شروع انہی ڈیٹس میں ہوتا ہے فروری 2020 میں، کہ 25 سال کی سروس کے بعد جو کامران فریدی کا جو انہوں نے ایک جو انلیگل انٹریپمنٹ تھی اس کا مزید حصہ بننے سے اور ایویڈنس مینوفیکچر کرنے سے انکار کیا، جس کے بعد ان کے جو پورے تعلقات تھے وہ خراب ہوئے۔ کامران فریدی کی بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ کامران فریدی ایف بی آئی کا حصہ کیسے بنے۔ کامران فریدی اس سے پہلے کراچی میں ان کا جو پیپل اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے کیا تعلق تھا، اور جو ایم کیو ایم کی جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی APMSO اس سے کیا تعلق تھا، اور یہ کہ کامران فریدی نے پاکستان کے اندر کن کن گروپس کے ساتھ انہوں نے انفلٹریٹ کیا اور انٹرنیشنلی، یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو بہت جلد ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے۔